الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سامعین کرام، جماعت اہل حدیث جمبو سر کے ذمہ داران اس اجلاس کو منعقد کرنے والے نوجوانان، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی قدر، پردہ نشین خواتین، معصوم بچوں، ہر قسم کی تعریف اور عبادت کا مستحق اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت ہے، جو اللہ رب العالمین ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک اور ہر چیز کی تدبیر فرمانے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء اور رسول پر، خاص کر امام الانبیاء والمرسلین سید ولد آدم رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، ہماری زندگیوں میں جو مختلف قسم کی کمیاں، کمزوریاں، تاریکیاں، اندرونی گمراہیاں، اخلاق اور کردار کے اندر انحرافات، اور ہماری زندگی میں جو ظلمت اور اندھیرا ہے، اسے اگر دور کرنا ہو تو اسلام نے ایک بے مثال اور عظیم نسخہ عطا فرمایا ہے۔ اگر وہ نسخہ ہماری زندگی میں آ جائے تو ہماری زندگی میں جو مختلف قسم کے انحرافات ہیں، مختلف قسم کی گمراہیاں ہیں، بدعملی ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں دور ہو سکتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اس عظیم چیز کا اس قدر خوگر بنا دیا تھا کہ وہ چیز ان کی زندگی کا جزو لا ینفک بن گیا تھا، اور ایسا مضبوط اور مستحکم ہو گیا تھا جس سے انہیں دنیا کی کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، جو چیز اس قدر مفید ہو، ہم میں سے ہر انسان اسے جاننے کا شوق رکھتا ہوگا۔ وہ چیز ہے اللہ رب العالمین کی توحید، اللہ رب العالمین کے بارے میں گہرا علم۔ یہ جو ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، یہ جو بغاوت کی زندگی گزارتے ہیں، اپنے سینوں میں نفاق کی، کفر کی، حسد کی، بغض کی اور پتہ نہیں کیا کیا لے کر ڈھوتے رہتے ہیں، ان تمام تاریکیوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں، ہم اللہ کے بارے میں علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اعلمکم باللہ واخشاکم لہ، کہ میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، میں تم سے زیادہ میں اللہ کو جانتا ہوں، اور اسی لیے میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ گویا علم یہ ایک آدمی کو اللہ کے تعلق سے خوف
اور خشیت عطا کرتی ہے، اور یہ دل میں خوف انسان کی تمام تاریکیوں کو، تمام گمراہیوں کے تمام انحرافات کو جلا کر خاکستر کر دیتی۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ایک انسان جو کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، بدعمل ہو، دنیا کا سب سے برا انسان ہو، جب وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو یہ کلمہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کلمہ توحید اسلام میں داخل ہوتے ہی ایک انسان کے تمام گناہوں کو بالکل پاک و صاف کر دیتا ہے۔ انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اس کلمے کی وجہ سے اس کے دلوں میں، اس کے کردار میں موجود تمام تاریکیاں مٹ جاتی ہیں۔ اسی لیے میں نے آج اس خطبے کے لیے آیت الکرسی کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ آیت الکرسی ایک ایسی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی عظمت کو، اپنی بڑائی کو، اپنی کبریائی کو، اپنی جلال کو، اپنی صفات کو، اپنی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ اگر ہم دل کی گہرائی سے اچھی طرح سے اس آیت کریمہ کو سمجھ لیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم گناہوں میں ڈوبے رہیں اور ہمیں احساس تک نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں۔ انہوں نے پورے ادب کے ساتھ عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ یہ ادب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال کیا کہ اے ابو المنذر، ذرا یہ بتاؤ کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ انہوں نے پھر کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے تیسری بار پھر سوال کیا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ باعظمت، سب سے زیادہ بڑی آیت کریمہ آیت الکرسی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا لیہنک العلم ابا المنذر، اے ابو المنذر تمہیں یہ علم مبارک ہو، بہت بابرکت علم اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلی بات یہ معلوم ہو رہی کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انبیاء علیہ السلام کے قصے والی آیتیں یا احکامات والی آیتیں یا جنت و جہنم والی آیتیں، بلکہ انہیں پتا چلا، بلکہ انہیں تعلیم ہوئی تھی کہ سب سے عظیم ترین علم کیا ہے؟ توحید کا علم ہے، اور توحید کا علم کہاں بیان کیا گیا ہے؟ وہ آیت الکرسی میں بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ سب سے عظیم آیت آیت الکرسی۔ تیسری بات اس حدیث رسول سے معلوم ہو رہی ہے کہ توحید کا علم بڑا ہی باعزت علم ہے، جسے اللہ رب العالمین یہ عطا کرے وہ لائق مبارکباد ہے، لائق تعریف ہے، اس کی پیٹھ تھپ تھپانی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا تم شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں توحید کا علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اے نبی آپ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ افضل ترین، اعلیٰ ترین علم اگر کوئی ہے تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا علم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کی عظمت کی وجہ سے قرآن و حدیث میں اس کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھی انسان
رات میں سونے کے وقت آیت الکرسی کو پڑھ کر سو جائے تو پوری رات ایک فرشتہ اس کی نگرانی کرتا ہے. پوری رات آیت الکرسی پڑھ کر سونے والے کے پاس ایک فرشتہ نگرانی کرتا ہے، اور جب تک وہ سوتا رہتا ہے صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا. ایک اور فضیلت ہے کہ اگر کوئی انسان فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو موت کے علاوہ جنت میں داخل ہونے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی. ایسا کیوں ہے جانتے ہیں؟ کیونکہ اس میں توحید کا ذکر ہے، اللہ کی صفات کا ذکر ہے، اللہ کی عظمت کا بیان ہے. آئیے اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم چند باتیں سمجھتے ہیں. سب سے پہلی بات، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے سب سے بڑی سچائی کو بیان فرمایا. سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو. یہ اس کائنات کا سب سے سچا، سب سے عظیم، سب سے بڑا، سب سے بابرکت کلمہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ. اللہ لا الہ الا ہو. اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. الحی جو زندہ ہے، القیوم جو سب کو سنبھالنے والا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم جسے نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ نیند. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. آسمان و زمین میں جتنی چیزیں موجود ہیں وہ سب اللہ کی ملکیت میں. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے جو اللہ کے سامنے بغیر اللہ کی اجازت کے شفاعت کر سکے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. جو کچھ ان کے آگے ہے اللہ کو معلوم ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اور وہ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنا جتنا اللہ چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. اس کے کرسی کی وسعت نے آسمان و زمین کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے. ولا یعودہ حفظہما. اور ان کی حفاظت سے نہ تو اللہ تھکتا ہے اور نہ ہی اکتاتا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. وہ بہت ہی بلند و بالا ہے اور بڑی ہی عظمت والا ہے. یہ آیت الکرسی کا ترجمہ ہے. سب سے پہلا کلمہ ہے اللہ لا الہ الا ہو. یہ اس کائنات کا سب سے سچا اور سب سے عظمت والا کلمہ ہے. اس کی عظمت کے لیے میں دو باتیں پیش کروں گا. سب سے پہلی بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ اور ذکر بتا دیجئے جس کے ذریعہ میں آپ کو یاد کرتا رہوں، آپ کا ذکر کرتا رہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. یہ سب سے افضل ذکر ہے، سب سے اعلیٰ ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ یہ کلمہ تو تیرے تمام بندے کہتے ہیں، میں تو موسیٰ ہوں، کلیم اللہ ہوں، مجھے کوئی خاص ذکر بتا دیجیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اگر ساتوں آسمان اور اس کے اندر موجود تمام مخلوقات کو سوائے میرے اور ساتوں زمینوں کو اور اس کے اندر موجود تمام مخلوقات کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں کلمہ لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جھک جائے گا اور یہ پوری موجودات ہی ہلکی پڑ جائے گی. یہ ہے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی عظمت. اور کیوں نہ ہو، اللہ نے جنت بنایا، اللہ نے جہنم کی تخلیق فرمائی
قیامت قائم ہوگی، انبیاء کو بھیجا گیا، کتابیں نازل کی گئی، یہ سارا سب کچھ کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے کیا گیا۔ دوسری بات، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، مختصر کلمہ ہے، لیکن اس کلمے میں کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے، یہ اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے۔ جس نے 100 بار دن کے اندر پڑھا اسے اللہ رب العالمین 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 100 گناہ معاف کرتا ہے، اور پورا دن اللہ رب العالمین کی حفاظت میں رہتا ہے، شیطان کے تکلیف اور نقصان سے بچا رہتا ہے۔ اور کوئی آدمی جب تک اس سے زیادہ نیکی نہ کرے تب تک اس آدمی کی نیکی سے بڑھ بھی نہیں سکتا۔ یعنی یہ کلمہ ایک ایسا ذکر ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ڈھیر سارا اجر و ثواب رکھا ہے۔ اس کلمے کا معنی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا، اللہ لا الہ الا ہو کی عبادت بندگی کا حق صرف اللہ کا، عبادت صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں بہت ساری عبادتیں اللہ نے اکٹھا کر دی ہے۔ قیام کرنا عبادت ہے، رکوع کرنا عبادت ہے، سجدہ کرنا عبادت ہے، دعا کرنا عبادت ہے، اللہ سے ڈرنا عبادت ہے، توکل کرنا عبادت ہے، یہ ساری کی ساری، اسی طرح قربانی کرنا عبادت ہے، نظر و نیاز عبادت ہے، ما فوق الفطرت اللہ سے سوال کرنا یہ عبادت ہے، اور یہ تمام کی تمام عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں، یہی توحید ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ نبی آپ کہیے میری تمام عبادتیں، ان صلاتی میری تمام عبادتیں، اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا رب ہے۔ تو یہ سب سے عظیم کلمہ ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے اس عبادت کو کسی اور کے لیے کرے تو ایسا انسان مشرک ہے، اور ایسے انسان پر اللہ رب العالمین کی جنت حرام ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو آدمی اس حال میں مرے کہ اسے یہ پتا ہو کہ لا الہ الا اللہ، اور وہ اپنی ساری عبادتیں اللہ کے لیے کرتا ہو، ایسا انسان اگر مرنے کے ٹائم پر دنیا سے جائے تو ایسا انسان اللہ کی جنت میں داخل ہو۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ وہ الحی ہے، اللہ لائق عبادت ہے، لائق بندگی ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے عبادت جائز نہیں ہے، اور وہ اس حق میں بالکل برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں۔ کیوں؟ سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ الحی ہے، وہ زندہ ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہے ان میں سے کوئی بھی مستقل بھی ذات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی زندگی خود اس کی ہے، وہ خود سے زندہ ہے، وہ اپنی زندگی کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ہم اور آپ پہلے کچھ نہیں تھے، پھر اللہ نے زندگی دی، پھر ہم اپنی زندگی گزارنے کے بعد پھر مر جائیں گے۔ گویا ہماری جو زندگی ہے ایک تو اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ نے دیا ہے، دوسرے یہ زندگی کامل نہیں ہے، اس کے اندر دو موت شامل ہے، تیسرے ہم ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں ہیں، لیکن اللہ اس کی زندگی خود اس کی ہے، وہ اپنی زندگی کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا، اس کے علاوہ ایسی زندگی کسی کو نہیں۔
لہذا وہ عبادت کا مستحق ہے۔ تو پہلی صفت ہے الحی۔ سب لوگ مرنے والے ہیں، سب لوگ پہلے نہیں تھے، سب لوگ مر جائیں گے، سب کی زندگی میں عیب ہے، نقص ہے، سب کی زندگیاں اللہ کی دی ہوئی ہیں، صرف ایک اللہ ہے جو اپنی زندگی میں ہمیشگی رکھتا ہے، دوام رکھتا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس لیے وہ عبادت کے لائق ہے۔ دوسری خوبی ہے القیوم، سنبھالنے والا۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ فضا، یہ نامعلوم تعداد میں جاندار، یہ انسان، یہ جنات، ان تمام زندگیوں کو اللہ سنبھالے ہوئے ہے۔ اگر اللہ انہیں چھوڑ دے تو کوئی چیز باقی نہیں رہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذرا غور کرو، آسمان میں ہم نے بغیر ستون کے اتنا لمبا چوڑا آسمان قائم کر دیا ہے جس کے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں ہے، اور یہ ہمارے حکم سے ہے، اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ آسمان اور یہ زمین قائم اور دائم ہے۔ ہماری زندگیاں، ہماری زندگیوں کی ضرورتیں، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین سنبھالے ہوئے ہیں، اور اللہ کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب مجبور ہیں، کسی کے محتاج ہیں، وہ سنبھالتے نہیں ہیں بلکہ اللہ رب العالمین انہیں سنبھالتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگو تمام دنیا کے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے فقیر ہو۔ فقیر جانتے کسے کہتے ہیں؟ مسکین کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو، اس کی روزی روٹی چل رہی ہو، اور فقیر کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ تو واقعی اللہ کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہماری زندگی ہماری نہیں ہے، ہماری سانسیں ہماری نہیں ہیں، ہمارا یہ پورا جسمانی نظام ہمارا نہیں ہے، یہ زمین ہماری نہیں ہے، جو ہم کھاتے ہیں وہ بھی ہمارا نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے اوپر جتنی نعمتیں ہیں، مال کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، بیوی بچوں کی شکل میں، گھر بار کی شکل میں، دماغ کی شکل میں، دل کی شکل میں، روزی کی شکل میں، ایمان، اسلام، جتنی نعمتیں تمہارے پاس ہیں، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس ہر نعمت اللہ کی طرف سے۔ تو ہم تو فقیر ہیں، ہمارا کچھ نہیں۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ رب العالمین مالدار ہے، بے نیاز ہے، اور لائق تعریف۔ تو القیوم دوسری صفت ہے کہ اللہ رب العالمین خود سے قائم ہے اور پوری موجودات کو سنبھالے ہوئے ہے، انہی کے سنبھالنے سے یہ پوری کائنات سنبھلی ہوئی ہے، اور اس ذات کا نام ہے القیوم، یعنی اللہ رب العالمین۔ یہ دوسری صفت ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جتنے جاندار ہیں، انسان ہو یا جن، چرند ہو یا پرند، جتنے ذی روح ہیں، سب کو نیند آتی ہے، سب کو اونگ آتا ہے، یہ ان کی زندگی کی کمی ہے۔ لیکن اللہ نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے۔ اونگ کسے کہتے ہیں؟ نیند کا جو ابتدائی حصہ ہے اسے کہتے ہیں اونگ، یعنی آدمی بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھیں ڈھک جائیں چند لمحوں کے لیے، اسے بولتے ہیں اونگ آنا۔ تو اللہ رب العالمین کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے، کیونکہ اونگنا، نیند لینا، آرام کرنا، یہ ساری کی ساری کمزوریاں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو نیند، کمزوری، تھکاوٹ، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین پاک صاف۔ تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ رب العالمین ہر عیب سے پاک ہے اور ہر کمزوری سے پاک ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے، اور ہر لمحہ وہ نگرانی میں ہے، ہر لمحہ وہ مخلوقات کو ترتیب دے رہا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اور وہ نیند سے، کمزوری سے، تھکاوٹ سے بالکل بے نیاز ہے، اسے اس کی ضرورت نہیں۔
آگے کہا جا رہا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں، زمینوں میں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ اللہ مالک ہے، اللہ یہ مالک ہے آسمانوں کا، زمینوں کا اور ان کے بیچ میں جتنی موجودات ہیں ان تمام چیزوں کا مالک یہ اللہ ہے۔ اسی لیے جب کوئی ہم میں سے مر جاتا ہے یا ہماری کوئی چیز تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے، بڑی چھوٹی دعا ہے، اور اس دعا کے اندر یہی بات اللہ نے ذہن میں ڈالی ہے کہ ہر مسلمان کو یہ حقیقت معلوم ہونی چاہیے۔ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ یعنی ہم اللہ کے، ہم اپنے بھی نہیں ہیں، ہم اور ہماری تمام ہم سے جڑی ہوئی چیزیں یہ سب کا مالک تو اللہ ہی ہے نا، لہذا اگر اس نے چھین لیا تو غم کی ضرورت نہیں۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمانوں میں اور زمینوں میں جتنی چیزیں موجود ہیں ان تمام چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب اگر مالک وہ ہے اور با اختیار مالک ہے، کمزور مالک نہیں ہے، یہ میری موبائل ہے، یہ میری ہے، لیکن اگر میں کمزور ہوں اور مجھ سے طاقتور آدمی آئے یہ چھین کر لے جائے تو ہماری ملکیت تو باقی نہیں رہی نا۔ تو اللہ رب العالمین ایسا مالک ہے کہ اس سے زور آور کوئی نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین اتنا طاقتور مالک ہے کہ اس کی ملکیت میں سے کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ بہت سارے لوگ غیر اللہ سے اولاد طلب کرتے ہیں، یہ خالص اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے۔ مخلوق جو خود مجبور ہے، جو خود عبد ہے، غلام ہے، جو خود کسی کی ملکیت ہے، وہ آپ کو کیا دے سکتے؟ کیونکہ مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ آپ کو کچھ بھی چاہیے تو آپ کو اللہ سے سوال کرنا ہوگا، کیونکہ مالک اللہ رب العالمین۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ اے بچے جب تم کسی چیز کا سوال کرو، کوئی بھی چیز، تو فَاسْأَلِ اللَّهِ، تو تم صرف اللہ سے سوال کرو، کیونکہ مالک وہی ہے، ہر قسم کی نعمتیں اسی کے پاس ہیں۔ تمہیں اصلی مالک سے مانگنا چاہیے کیونکہ وہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ جو بھی لوگ موجود ہیں وہ سب کے سب مملوک ہیں، وہ سب کے سب غلام ہیں، وہ سب کے سب فقیر ہیں، وہ سب کے سب محتاج ہیں، لہٰذا اللہ کے علاوہ جن سے بھی تم سوال کرو گے تمہیں کچھ بھی ملے گا نہیں۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگنی چاہیے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْتَعِنْ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تم سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو۔ تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں کا، زمینوں کا اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان تمام چیزوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے بغیر اللہ کی اجازت کی شفاعت کر سکے؟ اللہ رب العالمین اس قدر جلالت شان والا ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی بات نہیں کر سکتا جب تک اللہ رب العالمین اجازت عطا نہ فرمائے۔ یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیر اجازت الہی کی شفاعت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے مقرب ترین فرشتے جو اللہ کے پاس رہتے ہیں وہ بھی بغیر اجازت کے اللہ رب العالمین کے حضور، اللہ رب العالمین کے سامنے شفاعت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آپ اس روایت کو جب پڑھیں گے جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی
تمام اولین اور آخرین کو اللہ رب العالمین ایک چٹیل میدان میں اکٹھا فرمائے گا اور انہیں ایک لمبے عرصے کے لیے چھوڑ دے گا، تو سب لوگ پریشان ہو جائیں گے. تو کچھ مومنین حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ اپنے رب سے شفاعت کیجیے تاکہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیا جائے. حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں شفاعت نہیں کر سکتا کیونکہ میں گنہگار ہوں. آپ ایسا کرو، ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. وہ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عذر پیش کریں گے اور کہیں گے تم حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جاؤ. وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کریں گے اور کہیں گے تم عیسیٰ روح اللہ کے پاس جاؤ، جو اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں. لوگ ان کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کریں گے اور کہیں گے تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. جب لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ فرمائیں گے انا لہا، یعنی میں اس کا اہل ہوں، میں اس کا حق رکھتا ہوں. اور اس کے بعد آپ شفاعت نہیں کریں گے، آپ اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے جسے مقام محمود کا نام بتایا گیا وہاں جا کر کے آپ سجدے میں گر جائیں گے، اللہ رب العالمین کی تعریف کریں گے، اللہ کی تسبیح بیان کریں گے. اور اسی وقت اللہ رب العالمین اپنے نبی کو ایسے کلمات سکھائے گا جس کو پڑھ کر کے آپ اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد اللہ رب العالمین جب تک چاہے گا تب تک آپ سجدے میں رہیں گے، دعا کرتے رہیں گے، تسبیح کرتے رہیں گے، حمد بیان کرتے رہیں گے. پھر اللہ رب العالمین کہے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، آپ سوال کیجئے، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا. آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے کہ اے اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کا حساب کتاب کر دیا جائے. تو اس حدیث رسول میں بھی دیکھیے بغیر اجازت الہی کے، بغیر اجازت رب کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت نہیں کریں گے. اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى. کہ آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں، بے شمار فرشتے، ان کی شفاعت بھی انہیں کوئی نفع نہیں دے گی الا، مگر ایک شرط ہے، مگر یہ کہ اللہ رب العالمین خوش ہو کر کے اجازت عطا فرمائے. اسی لیے علماء نے شفاعت کے لیے 3 شرطیں ذکر فرمائی. پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اجازت عطا فرمائے. بغیر اجازت کے اللہ کے حضور کسی کو بولنے کی نہ تو جرات ہے اور نہ ہی ہمت ہے. تو پہلی شرط اللہ کی اجازت. دوسری شرط اللہ رب العالمین شفاعت کرنے والے سے خوش ہو. اگر خوش ہوگا تو اجازت دے گا کہ آپ شفاعت کر سکتے، اور اس کے حق میں اللہ رب العالمین اجازت دے گا اور ایک حدیث رسول میں کہا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی شفاعت، اللہ رب العالمین کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت صرف اسے ملے گی جو توحید والا ہوگا، جو موحد ہوگا، جس نے اپنی پوری زندگی میں شرک کا ارتکاب نہیں کیا ہوگا. تو ولا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اللہ رب العالمین اس قدر جلیل القدر ہے، اتنی عظمت والا ہے، اتنی بڑائی والا ہے کہ اس کے سامنے کسی کو یہ جرات نہیں ہے کہ بغیر اجازت کے وہ شفاعت کر سکے. یعنی اللہ رب العالمین کا معاملہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں، بلکہ اس کے لیے مثال ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کچھ نہیں ہے، اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے مثالیں مت بیان کرو. اللہ رب العالمین ایسا بادشاہ ہے جس کی عظمت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم
وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کے علم کا بیان ہے کہ اللہ کا علم کتنا اونچا ہے. یعلم ما بین ایدیہم، ان کے سامنے ان کا جو مستقبل ہے، پورے مستقبل کے جزئیات کے ساتھ، کلیات کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پورا گہرا علم ہے. اور جو کچھ گزر چکا، جو ماضی ہے، اس کا پورا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اور اللہ رب العالمین کے علم کا احاطہ، اس کا ادراک کوئی مخلوق نہیں کر سکتی سوائے اس کے جو اللہ رب العالمین خود ہی اپنے بندوں کو بتا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو ان کے سامنے ایک چھوٹی سی چڑیا، ایک چھوٹا سا پرندہ ان کی کشتی پر آ کر بیٹھا اور اس نے اپنے چونچ میں سمندر سے ایک قطرہ پانی لیا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اور تمہارے، یعنی اے موسیٰ، میرے علم کی اور تمہارے علم کی مثال، میرے علم اور تمہارے علم کی حیثیت اللہ کے علم کے بالمقابل ایسے ہی ہے جیسے اس سمندر کے بالمقابل اس پرندے کے چونچ میں موجود قطرہ. یعنی اللہ کا علم انتہائی وسیع ترین ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اور ہمارا علم، ہمیں جو علم دیا گیا ہے اس کی حیثیت اس ایک چھوٹے سے قطرے کی طرح ہے جسے اس پرندے نے اپنے چونچ میں اٹھا رکھا. وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ رب العالمین کی کرسی کی وسعت نے آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق کرسی کا بیان کیا گیا کہ اللہ رب العالمین کے پاس ایک کرسی ہے جو عرش کے علاوہ ہے، عرش سے چھوٹی ہے. وہ کرسی اس قدر وسیع ہے کہ اس کے اندر آسمان و زمین کی تمام چیزیں سمائی ہوئی ہیں اور کرسی ان تمام چیزوں کو اپنے اندر گھیرے ہوئی ہے. اور عرش اس سے بڑا ہے، عرش یہ اس سے بڑا ہے. ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اجازت عطا فرمائی ہے کہ میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں چند باتیں بتاؤں. اللہ کا عرش سب سے بڑی مخلوق ہے، سب سے عظیم ترین مخلوق اللہ کا عرش ہے. اللہ کے عرش کو اس وقت 4 فرشتے اٹھائے ہوئے. قیامت کے دن اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے 8 ہوں گے. ان میں سے ایک فرشتے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے مجھے اجازت دی کہ میں تمہیں بتاؤں. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک فرشتے کے کان کی لو جہاں پر عورتیں پہنتی ہیں، کان کی لو اور کندھے کے بیچ میں جو دوری ہے وہ ایک فرشتے کی دوری کتنی ہے جانتے ہیں؟ 700 سال کی مسافت. 700 سال کی مسافت کی دوری ہے کان کی لو اور کندھے کے درمیان. یہ ایک فرشتے ہیں اور ایسے ہی 4 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے. اور یہ کرسی اس سے چھوٹی ہے جس نے پوری کائنات کو، آسمان و زمین کی ہر چیز کو اپنے اندر رکھا ہوا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس اللہ رب العالمین کی عظمت کا یہ حال ہے، ہم ان کی زمین پر رہ کر کے، اللہ کا دیا ہوا کھا کر کے، اللہ رب العالمین کے اس بسائے ہوئے خوبصورت دنیا میں رہ کر کے ہم اللہ کی نافرمانی کریں، اس سے بڑی دیدہ دلیری، اس سے بڑی شرکسی اور کیا ہو سکتی؟ ہمیں اندازہ نہیں ہے کیونکہ ہم ان باتوں کا علم بھی حاصل نہیں کرتے اور اس پر غور بھی نہیں کرتے. اگر غور کریں گے کہ اللہ جس پر ہم ایمان لے کر آئے، جو اس تمام
مخلوقات کا خالق و مالک ہے، اس کی کرسی ایسی ہے جس نے پوری کائنات کو اپنے اندر رکھا ہوا ہے، اور اس کا عرش ایسا ہے جس کے اٹھانے والے ایک فرشتے کی یہ حالت ہے، آپ اس اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک موقوف روایت ہے، وہ اس کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ جو زمین سے آسمان کے درمیان جو دوری ہے وہ 500 سال کی دوری ہے، اور اسی طرح ہر آسمان کے درمیان 500 سال کی دوری ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی کرسی ہے، اس کے بعد 500 سال کی دوری پر پانی ہے، 500 سال کی دوری کے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش ہے، اور پھر اس کے اوپر اللہ رب العالمین اپنی عظمت اور اپنے لائق کمال کے ساتھ موجود ہے۔ یعنی ان عظیم الشان مخلوقات کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی بردباری ہے کہ اس نے ہمیں ہر چیز دے رکھی ہے۔ ہماری نافرمانی، ہماری شرکسی، ہماری بغاوت، ہماری ناشکری کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ تمام نعمتیں دے رکھی ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین کی وسیع ترین کرسی نے گھیر رکھا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، ایک چھوٹی سی مسجد ہے، چھوٹے سے سسٹم ہے، نمازیوں کی تعداد محدود ہے، اس کے انتظام کے لیے پوری ایک کمیٹی بنانی پڑتی ہے، 20-25 لوگوں کی، لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، تعلقات قائم کرنا پڑتا ہے، سسٹم کرنا پڑتا ہے، پھر بھی اچھے طریقے سے نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ آسمانوں کا مالک ہے، زمین کا مالک ہے، بے شمار مخلوقات کا مالک ہے، ان تمام کی روزیوں کا انتظام، ان کی دعاؤں کو سننا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا، ان کی حفاظت کرنا اور ان کی تمام ضرورتوں کو پوری کرنا، یہ ایک اکیلا اللہ رب العالمین پورا فرما رہا ہے۔ یہاں اتنے سارے لوگ موجود ہیں، سب کی الگ ضرورت ہے، سب کی الگ پریشانی ہے، سب کی الگ خواہشات ہیں، سب کی الگ دعائیں ہیں۔ ان تمام چیزوں کو سننا، اسے پورا کرنا، اس کا انتظام کرنا، یہ یقیناً صرف اللہ رب العالمین کا ہی کمال ہے۔ فرمائے ولا یؤودہ حفظہما، یہ آسمان و زمین کی حفاظت، اس کا انتظام کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کو نہ تو تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ تو اکتاہٹ ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی پریشانی ہوتی ہے، بلکہ اس کا معاملہ تو بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے لیے قیامت قائم کرنا، یہ جو آپ ایک بڑا وسیع مملکت دیکھتے ہیں، اس کو مٹا کر کے قیامت قائم کرنا، یہ ایک پل جھپکنے کے برابر ہے۔ جس دنیا کے لیے جس مال و دولت کے لیے ہم اپنے دین کو سائیڈ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا اس دنیا کو تباہ و برباد کر کے قیامت برپا کر دینا، یہ آنکھوں کے پلکوں کے جھپکنے کے برابر ٹائم لگے گا، اور ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین کو ایک بات کہنا ہے، کن فیکون، وہ فرمائے گا قیامت قائم ہو جائے گا، اس کے کہنے کی دیر ہے۔ تو وہ عظیم الشان اللہ اس بڑی مملکت کے انتظام سے کسی قسم کی کمی، تھکاوٹ اور کسی بھی قسم کی مجبوری کا یا پریشانی کا احساس نہیں کرتا، بلکہ پورے شان اور شوکت کے ساتھ، پوری عظمت کے ساتھ اس پورے کائنات کا انتظام فرماتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ بہت ہی بلند ہے، اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی۔ اللہ سب سے اوپر ہے، عرش سب سے اوپر مخلوقات میں سے ہے، اور اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے، یعنی اللہ کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، سب سے عالی مقام اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین کے صفات بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور اللہ رب العالمین عظمت والا ہے، اس کی عظمتوں کو، اس کی بڑائی کو کوئی بھی مخلوق نہیں پہنچ سکتی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ
اس آیت کریمہ کو، آیت الکرسی کو ترجمہ کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھیں اور تنہائی میں اس کی عظمت پر غور کریں۔ اگر آپ نے اس آیت کریمہ کو اچھی طرح سمجھ لیا، پڑھ لیا، تو آپ جو نمازوں سے غائب رہتے ہو، قرآن مجید نہیں کھولتے، گناہوں میں ڈوبے رہتے ہو، دلوں میں نفرتیں موجود ہوتی ہیں، اس آیت الکرسی کی روشنی، اس توحید کی روشنی، اللہ رب العالمین کی عظمت ان تمام برائیوں کو، ان تمام تاریکیوں کو مٹا دے گی۔ لہٰذا میں آج کے اس درس سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اللہ کی عظمت کو، اللہ کی توحید کو، اللہ رب العالمین کے بارے میں اس کی خوبی اور کمالات کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس کا علم حاصل کریں، اور اس کا علم حاصل کریں گے تو ہی ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے گا، کیونکہ توحید وہی چیز ہے جو آپ کے دل اور آپ کی روح کو بدل کر رکھ دینے والی ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کا علم حاصل کرنے، اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کے صفات کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پوری زندگی توحید پر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، اسلام پر ہو، اللہ رب العالمین کے دین پر ہو۔ اللہ رب العالمین ہماری یہ دعا قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔